سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کو طبی معلومات کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین اس قسم کے ہم آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں جو کہ انڈائریکٹلی آپ کی صحت کے پر اثر انداز ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا جراثیموں سے یا کسی اور چیز سے تعلق نہیں ہوتا، مگر روزانہ کے معمول میں وہ روزانہ کا معمول بن جاتے ہیں اور وہ آپ کی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ کو اپنا موبائل فون بیڈ روم میں کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ اگر آئندہ آپ کو نیند نہ آئے، بستر پر آپ کا دماغ شاپنگ لسٹ میں الجھا رہے، یا آپ کل ہونے والی میٹنگوں کے بارے میں سوچتے رہیں، یا آپ کا یہ خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں عقبی دروازے کا یعنی کہ پچھلے دروازہ لاک کیا ہے یا نہیں، تو ان تفکرات سے خلاصی کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو بیڈ سائڈ ٹیبل یا بیڈ روم سے باہر نکال دیں۔ برطانیہ میں مواصلاتی صنعتوں کی خود مختار ریگولیٹری اتھارٹی آفکام کے مطابق 10 میں سے یعنی کہ 10 میں سے 8 افراد رات کے وقت موبائل فون بستر کے قریب رکھ کر سوتے ہیں، اور ہم میں سے آدھے افراد موبائل فون کو الارم گھنٹی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ماہرین کو اس کے اثرات کے حوالے سے شدید تشویش لاحق ہے، اور ان اثرات میں جو سب سے ہلکا ہے وہ یہ ہے کہ اس رجحان کی وجہ سے ہم حد سے زیادہ چوکس ہائپر ویجیلنٹ ہو گئے ہیں، جس سے ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ صبح کو پرسکون گہری نیند سے محروم بستر سے اٹھتے ہیں، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس سے بے خوابی، نیند کے دیگر مسائل کو بھی تحریک ملتی ہے۔ دا سلیپ اسکول لندن میں بے خوابی کے مرض انسومنیا کے ماہر ڈاکٹر گائی میڈوز کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ گہری نیند سو سکتے ہیں، بشرطیہ وہ اپنے بیڈ روم کو موبائل فونز اور دیگر الیکٹرانک آلات سے پاک کر دیں۔ خود ڈاکٹر میڈوز رات کو اپنا موبائل فون کچن میں رکھ دیتے ہیں۔ اس بات کے شواہد بھی ملے ہیں کہ بستر میں موبائل فون کے ساتھ سونے سے چکر بھی آ سکتے ہیں اور سر میں درد بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر ابھی بحث مباحثے ہو رہے ہیں۔ خوابگاہ میں موبائل فون کے ساتھ اصل مسئلہ اس کی روشنی ہے، خاص طور پر وہ تیز روشنی جو جدید اسمارٹ فون کے ہائی کوالٹی اسکرین پیدا کرتی ہے۔ یہ روشنی ہمارے جسم کی قدرتی ہم آہنگی میں مداخلت کرتی ہے اور ہمارے جسم کو یہ جھوٹا یقین دلاتی ہے کہ ابھی دن کا وقت ہے۔ ڈاکٹر میڈوز نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ روشنی پردہ چشم ریٹینا کی خلیات کو محرک کرتی ہے، اور یہ پردہ چشم یعنی کہ ریٹینا دماغ کو پیغام روانہ کرتا ہے۔ یہاں موجود روشنی سے حساس خلیات یا سیلز ہمارے جسم کو بتاتے ہیں کہ ابھی کیا وقت ہوا ہے۔ یہی خلیات، یہی سیلز ہارمون میلاٹونن کے اخراج کو کنٹرول کرتے ہیں جو ہماری نیند کی وادی میں لے جاتے ہیں، اور یہی جگانے والے ہارمون کورٹیسول کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تمام مصنوعی روشنیاں، خواہ وہ عام بلب کی ہوں یا مرکری ٹیوب لائٹ کی یا انرجی سیور کی، وہ میلاٹونن ہارمون کو اخراج کو روک دیتی ہیں، جس سے ہم زیادہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ لیکن موبائل فون سے خارج ہونے والی روشنی کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یونیورسٹی آف سرے کے نیورو اینڈوکرائنولوجسٹ پروفیسر ڈیبرائس اسکینے یہ بتاتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے افراد عام روشنی کو سفید سمجھتے ہیں، لیکن یہ مختلف ویو لینتھ کی مختلف رنگوں سے مل کر بنتی ہے۔ موبائل فونز، ٹیبلٹس، ای ریڈرز سے خارج ہونے والی روشنی کا بڑا حصہ نیلے رنگ کی روشنی پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا زیادہ فعال اثر ہوتا ہے، اور پردہ چشم یعنی ریٹینا کے خلیات یا سیلز اس نیلی روشنی سے زیادہ حساسیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بستر پر فون یا ٹیبلٹ پر کچھ پڑھنا ہمیں جگائے رکھتا ہے، جبکہ بیڈ سائڈ لیمپ کی روشنی میں اگر ہم کوئی کتاب پڑھیں
تو ممکن ہے کہ ہم جلد نیند آ جائے۔ ٹی وی کی اسکرین بھی نیلی روشنی خارج کرتی ہے، لیکن موبائل فون کی روشنی آنکھوں سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ اپنا موبائل فون اپنے بیڈ روم میں نہ رکھیں، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں جو کہ ہر وقت خطرات میں گھرے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے ایمرجنسی حالات اگر پیدا ہو جائیں کہ آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہی پڑے، تو اس لیے ضروری ہے کہ موبائل فون آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے۔